اچھا، لباس کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے سنیوں والا لباس پہنا ہوا ہے۔ مجھے اس طرح کی باتوں کے اوپر بہت ہنسی آتی ہے۔ اگر آپ شیعہ ہیں تو شیعوں والے لباس پہن لیں، سنی ہیں تو سنیوں والا لباس پہن لیں۔ بھئی لباس کیا ہے؟ لباس کے اوپر کہاں سے اجارہ داری ہے؟ وہ ایک پی کے مووی بنی تھی، اس کے اندر انہوں نے بہت اچھا ایک کانسیپٹ دیا تھا، ایک سوچ دی تھی کہ ٹھپا کہاں ہے۔ تو انہوں نے بڑا بہترین انداز سے اس چیز کو سمجھایا ہے۔ میں مولوی صاحبان کو مشورہ دوں گا کہ آپ وہ مووی ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے۔ کتاب پڑھ کے تو آپ کی اصلاح ہو نہیں رہی ہے، آپ فرقوں سے تو نکل نہیں رہے ہیں، ٹھپے تو پھر بھی آپ لگا رہے ہیں، تو کم از کم انڈین موویز دیکھ کر آپ کی اصلاح ہو جائے شاید۔ تو اس میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ایک ہندو کو مسلمان والا لباس پہنا دیا، ایک کرسچن کو ہندو والا، اور پھر عدالت کے اندر پوچھا گیا کہ بتایا آپ کہ ان میں سے کون سکھ ہے، کون ہندو ہے، کون مسلمان۔ تو خدا نے تو سب کو انسان پیدا کیا ہے، بعد میں پھر لوگوں نے جو لوگوں کو رستہ بتایا ہے تو ایک اور اصطلاح بھی اس میں استعمال کی ہے کہ پھرکی لے رہا ہے۔ تو یہ ہماری پھرکی لیتے ہیں اور پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپ لباس آپ بدل لیں۔ تو لباس یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ لباس آرگنائزیشنز کا حصہ ہوتا ہے، مختلف اداروں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اسلام نے ہمیں کسی لباس کا پابند نہیں بنایا ہے، نہ ہی کسی فرقے کے لباس کا۔ لوگوں نے اپنائی ہیں ان چیزوں کو اور ان کے پاس اپنے خیالات ہیں اور وہ اس کے اوپر کاربند ہیں۔ بہرحال آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف فرقوں کے لوگ جب یورپ میں ہوتے ہیں، کسی ایسی کنٹری میں ہوتے ہیں کہ جو سیکولر ہو، تو وہاں پر وہ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں۔ پاکستان میں ہوتے ہیں تو شلوار قمیص۔ تو اس کا تعلق جغرافیے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق علاقوں کے ساتھ ہے، مذہب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ آپ کا کون سا لباس ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر آپ سارے کے سارے عربیوں والے وہ ٹائر سر کے اوپر لگا کے گھومتے رہیں اور کہیں کہ جناب چونکہ اسلام عرب سے اٹھا تھا لہٰذا ہم سب کا جو قومی لباس ہے وہ یہ ہوگا۔ تو ہمارا تو قومی لباس وہ ٹائر والا ہے نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو سروں کے اوپر باندھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا